پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ انٹرویو کس متعلق تھا اور یہ کیا چیزیں تھیں جو خود ریکارڈ کرنے والا بوجھ نہیں بتا رہا. انہوں نے میرے پہ 8 الزامات لگائے تھے، ان میں سے میں نے ابھی 1 2 3 جوابات دیے ہیں. اور ابھی قاضی عبدالقدیر خاموش، اب ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں. قاضی عبدالقدیر خاموش کون؟ ساجد میر صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے 3 حبیث ضیاء جنیجو نواز شریف انہی کا نعرہ ہے. وہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ کچھ انٹرویوز میں نے ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے حلف دے دیا کہ میں نے نہیں پکڑے. جن کے ساتھ معاہدہ وہ پکڑ سکتے ہیں، جس کا معاہدے میں نام ہی نہیں وہ کیسے پکڑ سکتے. اور یہ ساری باتیں ہیں اس انٹرویو میں پہلے سے کور ہوگی. ہاں جو باقی انٹرویوز ہیں ظاہر ہے وہ ریکارڈڈ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایڈوکیٹ انعام الرحمان. آج ایک انتہائی اہم بلکہ ایک تہلکہ خیز انٹرویو کے بعد ہم علامہ صاحب کا ہم نے خصوصی ٹائم لیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک انٹرویو جو جنہوں نے ریکارڈ کیا وہ خود بھی اس کا بوجھ شاید برداشت نہیں کر سکے، تو اس حوالے سے اس کا دینی اور مذہبی حلقوں میں بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ چرچا ہے. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ انٹرویو کس متعلق تھا اور یہ کیا چیزیں تھیں جو وہ خود ریکارڈ کرنے والا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس انٹرویو کو دینے کی بنیادی طور پہ انعام بھائی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر الزام لگایا جائے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. میں نے وہ الزامات ان کی جماعت کے ساری سینئر لیڈرشپ کے سامنے رکھے کہ یہ الزامات لگ رہے ہیں ساجد میر صاحب کی طرف سے میرے پہ. تو یہ الزامات وہ اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مجھے یہ بتایا جائے. اور اگر یہ الزامات آپ کے جماعت کے ذمہ داروں کی سکرین کے اوپر پڑے رہیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے لگائے ہیں. بنیادی بات یہ ہے. تو ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی اس بات کی تردید نہیں کی کہ میر صاحب کی طرف سے یہ الزامات نہیں لگائے گئے، اور وہ بلکہ ان الزامات کے اندر شدت آ گئی اور وہ الزامات بڑھتے چلے گئے. تو میں ظاہر لامحالہ انہوں نے میرے پہ 8 الزامات لگائے تھے، ان میں سے میں نے ابھی 1 2 3 کے جوابات دیے ہیں، اور ابھی میں باقی کے جوابات بھی دینا چاہتا ہوں. لیکن اس دوران کچھ لوگ بیچ میں پڑ گئے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے. وہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ کچھ انٹرویوز میں نے ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بعد میں یہ سیز فائر کا معاملہ آ گیا، بیچ میں کچھ لوگ آ گئے جی کہ آپ بیچ جاؤ. تو ان کا کیا معاملہ ہے کہ وہ ریکارڈ کر کے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے چلائے کیوں نہیں؟ بنیادی طور پہ یہی بات ہے انعام بھائی کہ جو الزامات میرے پہ لگے ہیں اس بندے کو، ہر بندے کو صفائی کا حق حاصل ہے. بالکل، میں نے الزام نہیں لگایا. لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. الزام میرے پہ لگا کہ میں نے کروڑوں روپے پکڑے، تو میں نے حلف دے دیا کہ میں نے نہیں پکڑے. جن کے ساتھ معاہدہ وہ پکڑ سکتے ہیں، جس کا معاہدے میں نام ہی نہیں وہ کیسے پکڑ سکتا ہے. اور پھر میں نے بعد میں جو ویڈیو بنائی وہ نگران وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کی ویڈیو ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں اس انٹرویو میں پہلے سے کور ہوگی. ہاں جو باقی انٹرویوز ہیں ظاہر ہے وہ ریکارڈڈ ہے، لیکن انہوں نے مجھے روک دیا. تو میں نے پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے جو ٹی ویز ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ابھی ان کو نہ چلائیں. حالانکہ انہوں نے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایکسکلوسیولی وہ انٹرویو میرے سے ریکارڈ کروائی ہے سارا معاملہ دیکھ کے، لیکن ابھی میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ وہ نہ چلائیں. اور ان کے اندر انشاءاللہ اگر وہ یہ سیز فائر کا معاملہ نہ حل ہوا تو وہ جب انٹرویوز آئیں گے تو ان میں باقی 5 6 الزامات کے جوابات بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ایک اور بڑی کیا سچ کیا ہے. ایک دلچسپ بات بھی ہے کہ اس میں ایک شخص کا نام بھی ہے ان انٹرویوز کے اندر، قاضی عبدالقدیر خاموش. اس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی، اور ایف آئی آر کروانے والے کون تھے، سارا معاملہ ان کے بارے میں. اب ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں، قاضی عبدالقدیر خاموش کون ہے؟ بنیادی طور پہ انعام بھائی قاضی عبدالقدیر خاموش کے اوپر ایف آئی آر نہیں تھی ہوئی. یہ میرے والد محترم کی جو ایف آئی آر ہے نا، یہ اس کے حوالے سے میں نے ضمناً اور ابھی اشارتاً بات کی ہے کہ میرے والد صاحب کے قتل کی ایف آئی آر کے اندر ایک ایسے شخص کو نامزد کیا گیا جو علامہ احسان اللہ ظہیر کی بنائی ہوئی یوتھ فورس کا جنرل سیکرٹری تھا. قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب اہل حدیث یوتھ فورس کے جنرل سیکرٹری تھے، اور وہ ابو کی شہادت کا کیس گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا پورا اخبار گواہ ہیں، اور یہ بات اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ ملک کے اندر انہوں نے بہت بڑی تحریک چلائی کہ علامہ شہید کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. ایک بندہ جو علامہ شہید کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کی تحریک چلا رہا ہے، اس کو علامہ شہید کا قاتل کس نے کہا؟ میں نے تو یہ سوال اٹھایا. یہ ہر اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں کہ ان کے اوپر قتل کا الزام دینے کی وجہ کیا تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ان کا پرچم لے کے چل رہا ہے کہ ان کے ملزمان کو پکڑا جائے، وہ ساری چیزیں، تو ان کے اوپر کیوں؟ اچھا، بنیادی طور پہ اگر آپ نے یہ سوال کر لیا ہے تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، پھر آپ نے یہ انٹرویو بھی سیز فائر کے ختم ہونے کے بعد ہی نشر کرنا ہے. قاضی عبدالقدیر خاموش علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے قتل کی ایف آئی آر کا بہت بڑا مدعی بن کے سامنے آیا، اور جب قاتلوں کو یہ بات معلوم ہونے لگی کہ اب
ان کے ہاتھ ہمارے گربانوں پہ پڑنے لگے ہیں تو ساز بات ہوا. اسی بندے کو جو بندہ تحریک چلا رہا ہے اسی کو قاتل ڈکلیئر کیا گیا, مدعی ملزم بن گیا. اب یہ بات بڑی افسوسناک ہے, ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا چاہیے اور اپنا پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے. قاضی عبدالقدیر خاموش کو علامہ احسان اللہ دیر شہید کا قاتل کہنے والا پہلا شخص ساجد میر ہی تھا. دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بندہ آج میرے پہ الزام لگا رہا ہے وہ اس دور میں بھی ابو کی تحریک چلانے والے کو ابو کا قاتل قرار دیا. پھر اسی پر بس نہیں ہے, اگر بات آئی ہے تو سن لیجئے. اس بندے کے خلاف فرنٹ پیجز کے اوپر اس دور میں جب جماعت کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے, لاکھوں روپے کے اشتہار آئے پاکستان کے سارے اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر کہ یہ قاضی عبدالقدیر کے خلاف ہے, عبدالقدیر خاموش کے خلاف کہ علامہ احسان اللہ دیر کا اصل قاتل یہ ہے, نواز شریف وغیرہ نہیں ہیں, اور جن کے اوپر ان کی فیملی اور جماعت الزام لگاتی ہے. اور یہ بات بھی سن لیجئے, نواز شریف کے اوپر بھی میں نے ابتسام صاحب نے قتل کا الزام نہیں لگایا, یہ ساجد میر صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے 3 حبیث ضیاء جنیجو نواز شریف یہ نہیں کا نعرہ ہے, اور انہوں نے ہی موچی دروازے کے جلسے میں نواز شریف کے پر قتل کا الزام لگایا, تحریک چلی, وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب. لیکن اس میں پھر ایک اور بھی چیز سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی دوسرے طریقے سے وہ مینج کر لیا گیا ہو اور وہ الزام نواز شریف سے ہٹ کے دوسرے بندے پہ ڈال دیا. اب آپ نے یہ بات, یہ تو اوپن سیکرٹ کی بات ہے کہ خود پوری جماعت نواز شریف کے اوپر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے, یہ بھی سن لیجئے, تاکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے تو وہ قاتل پکڑ دے. یہ تو ایک آبویس بات ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے قاتل نہیں پکڑتے تو آپ ذمہ دار ہیں, اس میں کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں تھی. لیکن جب یہ تحریک قاضی قدیر پوری عروج پہ لے گیا اور نواز شریف کو یہ خطرہ پیدا ہونا شروع ہو گیا, یہ کام بڑھ گیا, تو ظاہر امیر صاحب نے پھر اخباروں میں اشتہار جو لاکھوں روپے کیا ہے قاضی عبدالقدیر خاموش کے, اس کا بل کس نے پے کیا, یہ بھی اوپن سیکرٹ ہے. یہ شورش کاشمیری کے مجلے میں اور اس وقت کے اخبارات میں قاضی عبدالقدیر خاموش کے انٹرویو موجود ہیں کہ وہ بل جماعت نے نہیں دیا, جو جماعت کے پیسوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فرنٹ پیجز کے اوپر جو اشتہار چلے ہیں جماعت کی طرف سے کہ ہم آج کے بعد نواز شریف کو قاتل نہیں سمجھتے, قاضی قدیر کو سمجھتے ہیں, ان اشتہارات کے پیسے بھی نواز شریف نے دیے ہیں. اور یہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب ابھی زندہ ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ ایک چیز کہ آپ نے ابھی کہا جی کہ وہ ایک جو قتل کا مدعی تھا, جو ایک مقدمہ لے کے چل رہا تھا جی کہ علامہ شہید کو کن لوگوں نے قتل کیا تھا اور ان کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے, وہ ایک دم سے ملزم بن گیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو ملزم بنانے والے کون لوگ تھے, اور اس ایف آئی آر کا مدعی کون تھا جس میں اس کو ملزم بنایا گیا تھا. اچھا, یہ تو آپ نے اور درد بھری داستان شروع کر دی ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر آج تک کوئی ایسا قتل کا کیس آپ نے دیکھا کہ جس میں وارث ہی مدعی نہیں؟ علامہ احسان اللہ دیر کے تینوں بیٹے مدعی نہیں, علامہ احسان اللہ دیر کے بھائی مدعی نہیں, ان کے دماد مدعی نہیں, ان کے بھتیجے مدعی نہیں, ان کے بھانجے مدعی نہیں. مدعی جماعت کا ایک ملازم یعقوب نامی شخص تھا, اور عمدن دھماکے کے دن سے ہی ہمارے اور جو ساجد میر صاحب کے آپ کہہ لیں کہ جو بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ مدعی تو ہمیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کو ہونا چاہیے. اور جب ہماری فیملی نے اس بات کو بلند کیا تو اس دور میں بھی میری والدہ کے اوپر ان بدبختوں نے رقیق الزامات لگائے. خیر, میرے دادا جان حاجی ظہور الہی اور چچا فضل الہی وغیرہ درمیان میں پڑے, اور انہوں نے بہت سختی سے اس کو کہا خبردار تم نے قاضی قدیر کو قاتل قرار دیا, اور انہوں نے قاضی عبدالقدیر خاموش کے حق میں بیانات بھی دیے. یہ ساری باتیں میں اگر یہ انٹرویو نشر ہو گیا تو فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایک کا باری تراشا بھی دیتا چلا جاؤں گا. تو بہرحال لیکن اس دوران علامہ صاحب میری آپ سے ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ جن اخباری تراشوں کی بات کر رہے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم جب یہ انٹرویو چلے تو ہم ساتھ ساتھ وہ شو کر دیں. ہاں جی, اخباری تراشی آپ کو ضرور دے دوں گا. میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتلائیں کہ قاضی عبدالقدیر بالفرض, میں ساجد میر کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ وہ قاتل تھا, میں نے مان لی, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کہا کہ یہ قاتل ہے, آج کے بعد نواز شریف اور وہ جو تصور نقوی وغیرہ وہ قاتل نہیں ہے, یہ قاتل ہے. اب یہ دیکھیں وہ تصور نقوی وغیرہ کے بارے میں شہباز شریف اور نواز شریف وغیرہ کہتے تھے کہ یہ علامہ صاحب کے قاتل ہے, اور ان کو پکڑ نہیں سکے اور ان کو ایران بھگا دیا ہے. وہ تو ایک الگ داستان ہے. تو ساجد میر صاحب کا بیان آتا ہے اخبار میں اور اشتہار آتے ہیں کہ نہیں, نہ وہ قاتل ہے, نہ نواز شریف قاتل ہے, نہ یہ قاتل ہے, میرا قاتل قاضی عبدالقدیر خاموش ہے. پھر میں آج ساجد میر صاحب بھی زندہ اور قاضی عبدالقدیر بھی زندہ ہے. آج میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں, اگر قاضی عبدالقدیر قاتل تھا تو آپ نے اس کو کیوں نہیں پکڑوایا؟ پھر کیا ہوا کہ اچانک سینٹ کی سیٹ ملی اور قاضی قدیر بھی قاتل نہ رہا؟ یہ اصل میں المیہ, یہ اہل حدیث تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے جو کھولا نہیں جاتا, لیکن اگر کھل جائے تو میں سمجھتا ہوں اس شخص کی زندگی میں کھل جانا چاہیے کہ بعد میں یہ رحمہ اللہ کا ایج نہ لے سکے. ساری چیزیں تو پھر مسئلہ یہیں پہ سارا بنا, ساری سازش یہیں پہ بنی, سب کچھ یہیں پہ ہوا, وہی اسی ایف آئی آر کے اندر بنی گئی ہے.
اور اسی کے اندر قاضی قدیر کو قاتل ڈکلیئر کر کے نواز شریف کا FIR سے نام نکلوا کے اس کو ریلیف دے کے یہ ساری سیٹوں کا سازباز ہوا۔ اچھا حافظ صاحب، ابھی موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو یہ انٹرویو کے بعد اور جب سے آپ نے جمعیت اہل حدیث کا قیام کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر الزامات کی دیکھیں کہ بچھاڑ ہو گئی ہے، بمباری جس کو کہتے ہیں۔ اس میں جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ فیصل افضل، سلمان اعظم اور عمر صدیق نام کے کچھ لوگ ہیں، وہ پیش ہیں، مطلب فرنٹ پہ اوپر ہیں وہ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طرف سے ان 3 لوگوں کے الزامات تھے، یہی الزامات لگانا، آپ جواباً ساجد میر صاحب کو ہی کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ انعام بھائی یہ سوال ویلڈ ہے، اور یہ بات مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ان کو جواب دیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے کہ میں کبھی ان پالتو لوگوں کے منہ بھی لگوں گا۔ میں نے ان پالتوؤں کے منہ کبھی نہیں لگنا۔ ہاں، اب آپ کا جو سوال ویلڈ ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ فیصل افضل نائب ناظم مالیات ہے مرکزی لوٹ مار کمپنی کا، اور سلمان اعظم نامی جو شخص ہے وہ اہل حدیث یوتھ فورس کا پریزیڈنٹ ہے یا جنرل سیکرٹری ہے، اور یہ سارے کے سارے جماعتی ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ جماعتی ذمہ دار نہ ہو، لے مین ہو، عام ہو، آپ کو پتا جب میں نے عمران خان کی اپوزیشن کی ہے، سینکڑوں ہزاروں کمنٹس PTI کے لوگ میرے خلاف کرتے تھے، آپ کو پتا ہے، تو میں یہ کبھی کہتا ہے عمران خان لگا رہا ہے الزام۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ جماعت کے ذمہ داران ہیں۔ جب آپ کو عہدے بتا دیے کہ ایک بندہ نائب ناظم مالیات ہے، ایک بندہ جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس ہے، یہ ان کے ذمہ داران ہیں۔ جب کوئی جماعت کا ذمہ دار الزام لگائے گا، جیسے میں نے عمران خان کی مثال دی، اگر اس کی جماعت کا کوئی سینئر لیڈر اجاز چودھری، اسد عمر میرے پہ الزام لگاتا اور میں خان صاحب کو کہتا یہ الزام آپ کی طرف سے، اور وہ خاموش رہتے 10 15 20 دن، اور میں کہتا یا تو اس کی تردید کریں یا آپ کی طرف سے مانا جائے گا، تو میں نے یہ شرعی حجت پہلے قائم کی ہے کہ یہ آپ کی جماعت کے عہدیدار ذمہ داران میرے پہ 2 کروڑ روپیہ کھانے کا الزام لگا رہے ہیں، میرے پہ فلاں الزام لگا رہے ہیں۔ میں اللہ کے فضل سے ایک ایک الزام کے اوپر، اللہ کا فضل ہے جس کے اندر سچ ہو اس کو سچ کو آنچ نہیں، میں ہر مسجد میں ہر جگہ پہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں ساجد میر سے کہ جو تو میرے پہ فراڈ 2 کروڑ روپے کا الزام لگا رہا ہے، میں مباہلہ کرتا ہوں کہ میں نے نہیں لیا۔ اب تو بتا کس نے لیا؟ الزام تو نے لگایا، میں نے تو نہیں لگایا۔ اگر تو میرے پہ الزام لگائے گا کہ پلاٹوں کا فراڈ کیا ہے، تو میں تو مباہلہ اور قسم اور حلف دوں گا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اگر کسی کا ایک مرلہ بھی لیا ہو تو اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، اور آپ نے تو مولانا محمد علی جاں باز کے مدرسے پہ قبضہ کر لیا۔ یہ جواب ہے، اور آپ کے خلاف یہ بات انعام بھائی آئی ہے ضمنی طور پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب سے میں نے وہ انٹرویو مار بھائی والا ریکارڈ کرایا، میرے پاس 18 سے 20 لوگوں کے میسیجز آ چکے ہیں، اس نے میرا 18 لاکھ دینا ہے، فلاں نے میرا پلاٹ کھا لیا، فلاں نے میرا رقبہ کھا لیا۔ تو یہ تو مجھے لگتا ہے اللہ کی طرف سے ذلت ان کا مقدر بننے والی ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، چلیں کہ جب آج سے صرف 2 مہینے پہلے میرے میں کوئی عیب نہیں تھا، یہ سوال میرا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہی سوال، جب میں مرکزی جمعیت کے اندر تھا تب میرے میں کوئی عیب نہیں تھا، آج میں نکل گیا ہوں تو انہوں نے سارے الزامات نکال دیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بنیادی طور پہ یہ ایک مافیا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے کہ جو جماعت کے اندر کام کرنے والے ہیں ان کو سنب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو نکال کر ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے، میں اللہ معاف کرے بڑا بول نہیں بولتا، مولانا محمد علی جاں باز ایک عظیم الشان محدث تھے، مولانا برک توحیدی، مولانا منظور تبلیغی خدمات ہیں، میرے بھائی ذاکر الرحمان صدیقی کی، عطا الرحمان ثاقب شہید ہو گئے، قاضی عبد القدیر خاموش، آفت زبیر مظہر، یہ سارے افراد اور سینکڑوں علماء جن کو انہوں نے گندا کیا اور بدنام کیا، میں ان سے کم تر ہوں، لیکن ان میں اور میرے میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میر صاحب کو کوئی نہیں جانتا۔ میر صاحب کی تحریر 10 بندے پڑھتے ہیں، میرا جواب پاکستان کے لاکھوں اہل حدیث سنتے ہیں، اور صرف اہل حدیث نہیں سنتے، دیوبندی بھی سنیں گے، بریلوی بھی سنیں گے۔ آپ میرے پہ کیچڑ اچھالیں گے تو جواب میں آپ کی ایک ایک حقیقت اور پول کو کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ بتائیں علامہ شہید کی FIR کے کہاں علامہ شہید کے قاتل؟ آپ آج تک صرف اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ مدعی تھے، آپ نے ان کے وارثوں کو مدعی بننے نہیں دیا، آپ مجرم ہیں۔ آج بھی میں قانونی طور کے اوپر، آپ LLB آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، آپ ایڈوکیٹ ہیں، قانونی طور پہ آج بھی میں یہ مقدمہ اٹھا سکتا ہوں کہ ہمیں FIR کا مدعی کیوں نہیں بنایا گیا۔ یہ آپ کے پاس رائٹ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساجد میر مدعی بن جائے اور وہ ساز باز کر لے؟ جس طرح اس معاہدے میں ثابت ہو گیا، اچھا میں وہ معاہدہ ڈھونڈ رہا تھا اور میں نے خالد کو کہا یار آپ عدالت چلے جائیں، معاہدے کی کاپی نکلوائیں جو میں نے اب مار کو کہہ دیا۔ ایسے بے وقوف ہیں، ایسے بخلا گئے، وہ خود ہی معاہدہ نشر کر دیا اور معاہدہ ثابت ہو گیا کہ مرکزی جمعیت اور محسن نقوی صاحب کے درمیان ہے۔ میں کہوں اس معاہدے میں میں کیسے پیسے اٹھا سکتا ہوں؟
اگر پیسے کوئی اٹھا سکتا ہے ساجد میر اٹھا سکتا ہے, اس کے علاوہ کون اٹھا سکتا ہے؟ تو جب آپ اس طرح کے گھٹیا غلیظ الزامات مستقل لگاتے رہیں گے تو پھر جواب سننے کی سخت پیدا کریں, پھر اس کے جواب میں آپ اپنے پالتوؤں کو چھوڑیں کہ میں ان کا جواب دوں. میر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ کو مباہلے کے چیلنج ہے. جو جو الزامات آپ میرے پہ لگا رہے ہیں, آئیں مباہلہ کرتے ہیں, علماء کی کمیٹی بنائیں, مباہلہ کرتے ہیں کہ کروڑوں روپے کے فنڈ کا خرد کس نے کیا ہے, لوگوں کے پلاٹوں اور مدرسوں اور مسجدوں پہ قبضہ کس نے کیا ہے, سوسائٹیوں کے نام پہ, پیغام ٹی وی کے نام پہ جو چندہ ہڑپ ہوا, آئیں مباہلہ کریں. سلاب کے پیسوں سے کیا کچھ گھنونا کھیل نہیں کھیلا گیا. اللہ کے فضل سے میں سچا ہوں, میری ذات کے اوپر آپ ایک مرلے کی کسی کی قبضہ ثابت کر دیں, میں عند اللہ بھی مجرم ہوں, میں دنیا میں بھی. ویسے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے, کیونکہ اس وقت جس لیول پہ وہ چل رہے ہیں وہ ایک لوئسٹ لیول ہے ان کی پاپولیرٹی کا. تو میرے خیال میں اگر علامہ صاحب اتنی بڑی آفر کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, مباہلہ کریں, بات کریں, آپ ثابت کر دیں, تو میرے خیال سے یہ تو بالکل ٹیبل ٹرن ہو جائے گی نا. تو بجائے اس کے ٹیبل ٹرن ہو جائے گی. تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کو اس کو سوچنا چاہیے اور اویل کرنا چاہیے. اور اپنے میرے خیال سے ان کو ساجد میر صاحب کو یہ پش کرنا چاہیے کہ آپ جائیں جناب, اگر آپ نے یہ الزام لگایا تو وہ آپ کو بلا رہے ہیں, تاکہ ہماری اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم ان پلاٹوں کی چوریوں میں اور یہ ساری چیزوں میں ملوث ہیں. تو میرے خیال میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے. ابھی ہم علامہ صاحب سے اجازت لیتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کے اوپر مزید جو ہے وہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, تو میری کوشش ہوگی کہ اب یہ انٹرویو شاید مباہلے کے بعد ہو جو علامہ صاحب نے چیلنج دیا ہے, اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ شاید مرکزی جمعیت اہل حدیث میں کوئی ایسا شخص ہو جو علامہ صاحب کا چیلنج قبول کرے اور ہم دیکھیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو اس بات کا فیصلہ ابھی جو علامہ صاحب نے باتیں کی ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں, آپ یہ ڈیسائیڈ کریں, آپ دیکھیں کہ کون اس معاملے میں سچا ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا